ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں میں جب کوئی بچہ آنکھ کھولتا ہے اور خدا کا ذکر تو سنتا ہے، لیکن خدا پر یقین کی شہادت یا خدا پہ یقین کا جو پروف ہے اس کو آبزرو نہیں کرتا، تو پھر خدا جو ہے اس کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اس گھر میں خدا سب سے زیادہ اہم نہیں بنا ہے، مطلب خدا کو سب سے زیادہ اہم یا خدا سب سے بڑی پرائیورٹی یا خدا سب سے بڑا حوالہ نہیں بن پایا، لہٰذا اس کا شعور نہیں پیدا ہوا، یعنی لہٰذا اس کا ایمان نہیں پیدا ہو رہا۔ میں اس کی کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ بات اور واضح ہو جائے کہ آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا ہوا کہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یہ شبہ ہوا ہو کہ وہاں پر کوئی جن ون رہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر کسی کو یہ شبہ بھی ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بھائی گھر والے ذرا کمزور دل کے لوگ ہیں، یہ بات میں انہیں نہ بتاؤں کہ گھر کے فلاں کمرے میں مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ شاید وہاں جن ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن میں پروو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ فیل ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز فیل ہوئی ہے جس کو آپ پروو نہیں کر سکتے اور آپ نے یہ سوچا کہ گھر والوں کا دل بڑا کمزور ہے اور یہ بات میں ان سے نہیں کروں، لیکن آپ کی حرکتیں 3-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو یہ بتا دیں گی کہ اس کمرے میں کچھ ہے، اس لیے کہ اب آپ نے عجیب و غریب سی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جیسے ہی کوئی اس کمرے میں جانا شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1 منٹ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر جا رہے ہو؟ اچھا میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ کسی نے اس کمرے میں لائٹ بند کر دی، آپ نے کہا نہیں لائٹ کھول دو، لائٹ کھول دی تو آپ نے کہا نہیں بند کر دو۔ آپ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اگر کوئی وہاں جا رہا ہے تو آپ وہاں فوراً جا رہے ہیں، آپ کبھی بند کر رہے ہیں کمرہ۔ تو جب آپ نے اس طرح کی 2-4 حرکتیں کیں تو اس کے نتیجے میں سب لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہوا کہ آپ کے دل میں اس کمرے کے اندر کسی ہستی کے بارے میں کچھ گمان پیدا ہو گئے، کسی ہستی کی موجودگی کے یقین کا ایک ذرہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ یہ آپ کے گھر والے بھانپ لیں گے اس بات کو، مطلب کچھ دن کے بعد سب آپ کو بٹھائیں گے، کہیں گے 1 منٹ بیٹھو ادھر، یہ بتاؤ اس کمرے میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تم وہ کہ آپ کہیں نہیں کچھ بھی نہیں، وہ کہ نہیں ڈرامہ نہیں کرو، صحیح بتاؤ کیا مسئلہ ہے، اس کمرے میں کیا ہوا، کیا ہے، تم نے کیا دیکھا تھا، کیا ہوا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، اس کمرے میں کسی ہستی کی موجودگی کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن آپ کی حرکتوں نے باقی تمام لوگوں کو آپ کے دل میں چھپا ہوا اس ہستی کے بارے میں یقین کا ذرہ انہیں نظر آ گیا۔ ابھی یہ یقین کا درخت نہیں بنا ہے، یہ یقین کا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے جو ہو سکتا ہے کوئی تیز ہوا چلے تو وہ ذرہ اڑ جائے، اس لیے کہ آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ یقین نہیں ہے، بس ہلکا سا ایک ذرہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے یقین، اور اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میری حرکتیں یہ بتائیں گی کہ میں کس کو بڑا مانتا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم کسی آفس کے اندر جائیں جہاں پر ایک ہی کمرے میں باس بھی بیٹھا ہو اور باقی 8-10 بندے بھی بیٹھے ہوں، اور کسی کے سر پہ نہ لکھا ہو کہ باس کون ہے، کسی کے سر پہ نہ لکھا ہو، کسی نے یہ بیج نہ لگایا ہو، تمام لوگ ایک جیسے کپڑوں میں بیٹھے ہوں، 10 بندے بیٹھے ہیں اور ان میں ایک باس ہے، 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد، اور کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ میں باس ہوں، لیکن وہ اپنا کام وام کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باس کون ہے ان میں، اور 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو پوری ہیرارکی سمجھ آ جائے گی۔ آپ شام تک آپ بالکل بتا سکیں گے ان 10 بندوں میں ہیرارکی کیا ہے، کس کا کون باس ہے اور اس کا کون باس ہے اور سب کا کون باس ہے اور تمام باسز کا کون باس ہے اور ان سب کا چلانے والا کون ہے، آپ کو نظر آ جائے گا نا۔ اس کے اوپر آپ تقریر تو نہیں کریں گے۔ ہمارے بچے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس انسان کو باس کا نام لے کر تعارف کروا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہماری حرکتوں سے ظاہر نہیں ہو رہی، مطلب ہماری حرکتیں، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ باس، مطلب میں نے ایک جیسے ہم مذاق میں نہیں کہتے کسی کو یار باس کہہ دیتے ہیں، ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، اور باس کیا حال ہے، تو یہ ایک دوستوں میں بھی جملہ چل رہا ہوتا ہے، باس کہتے ہیں باس، اور کسی کو بھی کہہ دیں باس۔ تو مطلب ہماری حرکتوں سے یہ پروف نہیں ہو رہا کہ ہم واقعتاً کس کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد
یقین میں وہ کیسے بدلے گا جب وہ آس پاس دیکھے گا. آس پاس مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آس پاس وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری خدا کے بارے میں ہماری باتیں اور خدا کے حوالے سے ہمارا تعلق جو عمل سے نظر آتا ہے ان دونوں میں کوئی میچ نہیں ہے. مطلب ایک ڈرامہ ہے, مطلب ایک ایسے ہی ہم نے, یعنی ہم جھوٹے منہ کسی کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں, جھوٹے منہ کسی کو اپنا مالک کہہ رہے ہیں, باقی اس کو تو مطلب مالک تو ہم خود ہی ہیں اپنے. کوئی مطلب ایسے ہی جھوٹے منہ کسی کو اپنے مالک ہونے کا مشہور کیا ہوا ہے, لیکن خود ہی اپنے مالک بنے ہوئے ہیں یا کسی اور کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے, اس کو تو اپنا مالک نہیں بنایا ہوا. یہ ہے مسئلہ بچے کے ایمان کو جو اس وقت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں.